تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس کی یوٹرس گل گئی ہے، اس کا مسئلہ ہے، آپریشن سے آپریٹ سے اس کو نکالا جائے گا۔ میں نے پورے جو ہمارا طریقہ ہے علامات پوچھنے کا، جس طرح طبیب لوگ علامات پوچھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا یہ طریقہ نہیں کہ گٹھا مار کے کمیز ماپو ادا ہاتھ ماپو، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے طریقہ آیا۔ مجھے تو شریعت سے یہ چیزیں ملتی ہیں، بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں، وہ علامات پوچھو بتا دو، یہ ہے۔ جیسا کہ میں ساری حدیث نہیں پڑھتا، تھوڑی سی پڑھتا ہوں، مستدرک کے حاکم دلائل نبوہ اور اسی طرح مسند احمد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہوئی، بڑی کمزور ہوگی، بڑی دوائیاں، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی۔ زوت قبیلہ، میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا زوت قبیلے کا، غالباً پچھلے جمعے، یاد ہوگا آپ کو، یہ جاٹ قبیلہ ہے، جاٹ قبیلہ ہے، ان کا پیشہ زیادہ تر جانور چرانے، دودھ دھونا وغیرہ یہی ہوتا تھا، اور ان کا ٹھکانہ بھی ایک نہیں ہوتا تھا، مہینہ ادھر 4 مہینے، ادھر 6 مہینے، ادھر 6 مہینے، بس ایسے ہی جانور چراتے تھے۔ ان کا جو مین علاقہ تھا، ملتان سے سندھ تک ان کا یہ سارا علاقہ ان کا تھا، زت قبیلہ، زا رازا آگے تو زت۔ پھر یہ خلیج میں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ اب زت قبیلے کا ایک بندہ اس کا علاج کرتا تھا، جادو جنات کا، روحانی طبیب تھا، روحانی طبیب۔ یہ مسجد نبوی میں گیا، کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کو کہا، او بھائی اماں جی کو بڑی دیر ہو گئی ہے، بیمار ہیں، بڑیاں دعائیاں دی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ بندہ روحانی معالج ہے، سے بات کرو۔ اس سے بات کی، اس نے علامات پوچھی، علامات، جو میرا طریقہ علاج ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بڑے لوگوں نے مجھ پر اعتراضات کیے تھے، میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا، میری اس وقت مصروفیت تھی، سارے دلائل کا فور مطالعہ نہیں میں کر سکا تھا، تو سوشل میڈیا پر فتنہ برپا ہوا تھا، بڑی بڑی زبان میرے بارے استعمال ہوئی، ہاتھ بھی لوگوں کے نہ رکے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا، ساری زندگی اس نے گول گول تقریریں نہیں کی، دلائل سے توحید بیان کی، عقیدہ بیان کیا، ایمان بیان کیا، منہج بیان کیا۔ تو آج ہم ایک بندے کے پیچھے لگ کے سارے اس کے پیچھے ہو گئے ہیں، سوائے چند کے، کسی نے احساس نہ کیا۔ چلے اللہ کے ہاں معاملہ ہوگا، وہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں اپنا طریقہ علاج ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ جس طرح اس نے علامات پوچھی، اس نے کہا ان پر جادو ہے۔ اب جو آگے لفظ ہیں میں ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس کا تبصرہ اس روایت پر میں اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے کروں گا، کیونکہ وہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر ساری روایتیں اکٹھی کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا ان پر جادو ہے، جادو، علامات پوچھ کر اس نے کہا جادو ہے۔ پھر اس نے کہا ان کی لونڈی نے جادو کروایا، اس وقت اس لونڈی کی گود میں بچہ ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ بندہ مسجد میں ہے، اماں جی گھر میں ہے، لونڈی بھی گھر میں ہے، بتا وہاں رہا ہے، اس کو کیسے پتا چل گیا لونڈی ہے، بچہ اس کے گود میں ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ جب بھتیجے نے آ کر بتایا، اماں جی نے بلایا اسے، تو نے مجھ پر جادو کروایا ہے؟ جی کروایا ہے۔ کیوں کروایا؟ آپ نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، مدبرہ، میں آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ آج مرے کل مرے، نہیں میں نے جادو کرا، مر جائے میں آزاد ہو جاؤں، میں نے کروایا جادو۔ اب ذرا میں پھر عرض کروں، میں اس کی ابھی تبصرہ تفسیر وضاحت نہیں کرنا، صرف میں اس حدیث سے جو لفظ، روایت سے جو لفظ لیے نا، وہ میں اپنے مضمون کے مطابق عرض کرنے لگا ہوں کہ علامات اس نے پہلے پوچھی، علامات سے بیماری کی تشخیص کی کہ یہ جادو ہے۔ مجھے لوگ فون پہ باتیں کرتے ہیں، میں علامات پوچھتا ہوں، کہتا ہوں جادو ہے۔
علامات پوچھ کر کہتا ہوں۔ اب جو علامات سیدہ عائشہ نے یا صحابہ کرام اتنی تعداد میں تھے، کسی نے اس پر اعتراض کیا؟ میں نے عرض کیا یہ بیماری ہے، جادو ایک روحانی بیماری ہے۔ جس طرح طبیب، اطباء، حکماء مریض سے علامتیں پوچھ کر اس کو بیماری بتاتے ہیں، اور کئی بیماریاں وہ ہیں زبان سے شناخت ہوتی ہے۔ میں نے اس کا کچھ علم حاصل کیا، میں زبان کئی مریضوں کی دیکھتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کے معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، اور واقعتاً مریض کہتا ہے یہ تینوں چیزیں ہیں مجھ میں۔ اسی طرح میں اللہ تعالیٰ توفیق دے میں آہستہ آہستہ علم حاصل کر رہا ہوں، جس کا علم ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو علامات یہ میں نے عرض کر دیا۔ اب میں آگے بات کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو استحاضہ کی مرض 100% جناتی مرض ہے۔ کیوں؟ پہلے میں نے حدیث عرض کی، حدیث میں آ گیا کہ یہ شیطان کی چوٹوں میں سے، ٹھوکروں میں سے، مار میں سے، ضرب میں سے ایک ضرب ہے جس سے عورت کے اندر کی خون والی وین پھٹتی ہے، وہ خون نکلنا شروع کرتا ہے۔ اب میں تجربے کی بات سنانے لگا ہوں۔ میرے پاس آئے، میں نے پڑھائی کی، اس میں اسی کے جو جنات اندر تھے وہ حاضر ہو گئے۔ حاضر کا میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا، حلول ایک ہوتا ہے اندر جنات، حاضر نہیں ہو، بولتے نہیں، جب وہ اپنا جسم میں پھیلا دیتے ہیں، مریض کا دماغ کنٹرول میں لے لیتے ہیں، پھر وہ مریض کو ہوش نہیں ہوتی۔ بعض مریضوں کی ہاف میموری لیتی ہے، مریض کو بھی ہوش ہوتی ہے، لیکن باری باری، جیسے آپ اپنے موبائلوں میں ڈبل سم ڈالتے ہیں، ایک چلتی ہے دوسری بند ہے، اسی طرح جو بات کرتا ہے مریض کو نہیں پتا۔ مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے میں نے تو اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں، ایسے ہوتا تھا جیسے میرا ہاتھ اٹھ رہا تھا، میں تو یہ بات نہیں کرتا تھا، ایسے ہوتا تھا، محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زبان سے بات نہیں کر رہی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ مریض کو بالکل اپنی ہوش نہیں رہتی۔ پڑھائی کی، حاضر ہو، اس پر بھی بڑے دلائل دوں گا انشاءاللہ، مجھ پر یہ بڑے اعتراضات ہیں، بڑے دلائل دوں گا اس کے۔ حاضری ہوئی، میں نے پوچھا بھئی اس کی یہ رگ کس نے پھاڑی ہے؟ مجھے اب معلوم نہیں، وہ 5 تھے 4 تھے، اب نہیں مجھے معلوم ہے، تھے اس میں، اس کا نمبر ابھی بھی میرے پاس ہے، اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے کرے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، 2-3 واقعہ ہوئے ہیں۔ ایک تو یہاں ٹاؤن شپ کی مریض آئی تھی، اس کا شوہر لے کر آیا تھا، اس پر بھی ہے۔ اچھا، میں نے کہا ایسا کرو، وہ جو آپ نے وین ناڑ اس کی پھاڑی ہے نا، اس کو فوراً پینچر کہہ لو، پینچر لگاؤ، بند کرو۔ بند کی، پھر اس کے بعد میں نے اسے دم کیا، قرآن پاک پڑھ کر شفا کی آیات یہ پڑھی، سکون کی آیات پڑھی، سلامتی کی پڑھی، دم کیا۔ اب میں نے اس کے شوہر کو کہا اس کو کہو واش روم میں جائے، اب چیک کرے خون آ رہا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بند ہوگا۔ میں نے کہا درد؟ اس نے کہا بند ہوگا۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہوا، جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس پر میرا تجربہ بھی آ گیا۔ میں نے آپ کو اس دن جمعہ میں کہا تھا کہ میں کچھ چیزیں قرآن و سنت کے دلائل سے اور کچھ تجربات سے، پہلے حدیث پڑھی پھر اپنا تجربہ بیان کیا۔ اب میں اس میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، استحاضہ کی بیماری 90% نہیں، 99% نہیں، 100% جناتی بیماری ہے۔ پوری دنیا سے ذات الجنب کا مریض اور استحاضہ کی مریضاں، کوئی ایک لاؤ جس کو جادو جنات نہ ہو، صرف ایک ہی لا کے دکھا دو۔ مجھے میرا یقین اس حدیث پر اتنا پختہ ہو گیا۔ اب تیسری بیماری شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فناء امتی بالطعن والطاعون، فقیل یا رسول اللہ ھذا الطعن قد عرفناہ فما الطاعون۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے اکثر لوگ
فنا ہوں گے نیزہ بازی تلوار کی لڑائیوں سے، آپس کی لڑائیوں سے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر طاعون سے۔ صحابہ نے کہا تان کا تو پتہ ہمیں چل گیا، لیکن طاعون کیا ہے؟ حدیث کے لفظ سماعت فرماتے جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخْذُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، فرمایا تمہارے دشمن جنات کی چھیڑ چھاڑ، وَخْذٌ مِّنْ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہارے دشمن جنوں کی چھیڑ چھاڑ۔ سارے جنات دشمن نہیں ہوتے انسان کے، سارے جنات دشمن نہیں ہوتے، غیر مسلم بھی سارے جنات انسان کے دشمن نہیں۔ جو شیطانیت میں پڑ جائے یا جادوگروں کا قیدی ہو جائے وہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، جو شیطانیت میں آ جائے۔ پھر عرض کروں سارے جن انسان کے دشمن نہیں ہوتے، جو شیطانیت میں آ جائے وہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے۔ اب وخذ ان کا معنی، اللہ اکبر، واخذا یاخذ وخذن، عربی لغات میں الوخذ کے معنی نوکیلی چیز سے چبو دینا۔ نوکیلی چیز، سوئی لے لو، سوا لے لو، تلوار لے لو، چھری لے لو، چھرا لے لو، اس کی نوک سے کسی کو چبا دینا۔ جب چباؤ گے اس کا خون نکلے گا، زخم ہو جائے گا، یہ ہے طاعون، جنات کی چھیڑ چھاڑ۔ آگے پھر وہ جو لغت والوں نے منع کیا ہے، سوئی، کانٹے یا نیزے کی نوک سے ہلکا سا وار کرنا، چبھن پیدا کرنا، ٹیس مارنا، یہ ہے اس کا وخذ کا معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا طاعون کیا ہے؟ وَخْذُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، فرمایا تمہارے دشمن جنوں کی چھیڑ چھاڑ ہے، وہ نوک دا چیز مارتے ہیں جس سے طاعون پھیلتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو طاعون کی مرض میں فوت ہو گیا، فرمایا وہ میری امت کا شہید بندہ ہے۔ اور جو جس علاقے میں طاعون آئے، فرمایا تم نے اس علاقے کو نہیں چھوڑنا، جس علاقے دوسرے میں طاعون کی مرض آئے وہاں تم نے نہیں جانا۔ جو اس علاقے میں جہاں طاعون آیا طاعون کی وجہ سے ڈرتا ہوا بھاگے گا، فرمایا وہ ایسا مجرم ہے جیسا میدان جنگ سے بھاگا ہوا مجرم۔ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن کوئی یہاں سے اخذ نہ کرے۔ میدان احد میں بھاگے تھے صحابہ، اللہ نے معافی کا اعلان بھی تو کر دیا تھا نا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن کئی صحابہ کے دشمن ابھی تک معاف نہیں کر رہے، خود کبھی جہاد کا نام بھی نہیں لیتے۔ وہ جو اپنی جانیں قربان جنہوں نے کی ان پر تبرہ، ان پر تبصرے۔ اللہ اکبر۔ طاعون کیا چیز ہے؟ عام طور پر بغل کے نیچے، پیٹ کے نیچے نرم جگہ پر پھوڑے نکلنے، اس کے ارد گرد سیاہ، سبز یا خاکی مائل بنفشی رنگ کی سوزش، ورم بھی آ جاتا ہے۔ جب اس کی وبا پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کو، یا اللہ کی طرف سے وبا پھیلتی ہے، چونکہ میں تو معتدی بیماری کا سچی بات ہے قائل نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق یہ وبا اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کی بھی دلیل سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، کھانے والے برتن اپنے ڈھک کے رکھا کرو، تمہیں اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے ایک لکڑی لے لو، بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر رکھ لو، وہ تمہارا برتن اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ کیوں؟ سال بھر میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس میں ہوا چلتی ہے، اس میں وبا ہوتی ہے، جو برتن ننگا ہوگا اس میں حصہ ڈلے گا، اس گھر میں وبا آ جائے گی۔ اب دوسرے گھر کا برتن ننگا ہے وہاں بھی، یعنی اس گھر سے اس گھر میں وبا نہیں گئی، بلکہ وہ وبا جو اللہ کی طرف سے آ رہی تھی اسی کا حصہ اس میں چلا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چلیں
اب ان کی علامت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، متلیاں جسے پنجابی میں کہتے ہیں اباک آنے، میں نے اباک بڑے آ رہے، دل خراب ہونا، اور الٹیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہ تہذیب الاسماء میں واللغات میں اس میں یہ انہوں نے منع کیا ہے، طاعون کی تعریف انہوں نے کی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا بعض احباب کا یہ خیال ہے یہ جو کینسر ہے نا اسی کی ایک قسم ہے، وبا پھیلے وہ طاعون ہے، کیونکہ کینسر کی طاعون کی علامات ملتی جلتی ہیں، جیسے اس میں متلیاں اس میں بھی ہے، وہ زخم کا بگڑ جانا یہاں بھی بگڑ جانا، اس کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ اور میرا جو تجربہ ابھی تک ہوا ہے، میں نے بہت اس میں اپنی کوشش کے مطابق سرچ کی ہے، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، بلکہ میں تو کئی اجتماعات میں کہہ چکا ہوں کہ پوری دنیا سے کینسر کا مجھے ایک مریض دکھاؤ جس کو جادو نہ ہو۔ 100% یہ بیماری شیطانی ہے، جناتی ہے، جادو سے ہے۔ لوگ بیچارے علاج کر کر کے یہاں پر کتنے اللہ تعالیٰ نے کینسر کے مریضوں کو شفا دی، کوئی دوائی نہیں کھلائی ان کو، کوئی انجیکشن نہیں لگایا، دم کیا، جادو اٹھایا، علاج کیا، اللہ نے شفا دے دیا۔ تو کئی بیچارے کیمو لگواتے ہیں، شعائیں لگاتے ہیں، وہ پہلے ہی بڑی گرمی آ گیا، اوپر سے شعائیں، اوپر سے کیمو، اوپر سے گرم دوائیاں، اللہ اکبر۔ حضرات میں نے طاعون کے بارے میں عرض کر دیا یہ جناتی بیماری ہے۔ اب ایک اور روایت، یہ موقوف روایت پیش کرنے لگا، یعنی صحابی کا قول ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں، صحابی کا قول۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت جو قرآن پاک نے کہا ہے جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر خپتی بنا دیا۔ اب میں خپتی بھی عرض کرتا ہوں، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں ایک اور چیز بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا یخنق، فرمایا سود کھانے والا بندہ قیامت کے دن جب قبر سے کھڑا ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی جس طرح بندہ پاگل ہوتا ہے، پاگل، اس کا گلا گھٹتا ہوگا، یخنا کو۔ آپ نے ایک بیماری سنی ہوگی الخناق، کہ اس کو خناق بیماری ہے، خناق، خانون الف قاف، خناق۔ پنجابی میں اگر اس کو کہوں تو گلگوٹو، گلے کا گھٹ جانا، یہ انسانوں کو بھی ہے اور جانوروں کو بھی ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا، صرف اسی وہم میں نا، خیال میں نہ رہنا کہ جادو جنات صرف انسانوں کو ہوتا، نہیں، جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح جنات انسانوں کو چمڑتے ہیں جانوروں کو بھی چمڑتے ہیں۔ جس کو یقین نہ آئے مجھے 1-2 دن کا ٹائم دے، میں ساتھ جاؤں گا، ثابت کر دوں گا، مشاہدہ کراؤں گا، پتہ لے لوں گا کہاں کس علاقہ میں یہ مسئلہ ہے، کس مریض کا مسئلہ ہے۔ کئی جانور مرتے ہیں، ایک نہیں کئی، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجنونا یخنق، اب خنق کے آ گئے، خنق یخنق کو خنقا، گلا گھونٹنا، سانس بند کر دینا، دم روک دینا، کسی کو اس طرح دبانا کہ سانس نہ لے سکے،
اب آپ نے اس کا ترجمہ لغوی معنی بھی سن لیا. ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مریض دیکھو گے جو مریض خود کہے گا میرا گلا گھٹ رہا ہے, میرا گلا اور گھٹ گیا ہے, جیسے میرا کو گلا گھونٹ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی میں کل گجران والے گھر کا علاج کے لیے گیا تھا, وہ میرے پاس زیر علاج ہے مریض. میں ابھی گھر پہنچا ہوں, تقریباً 12 سوا 12 کا ٹائم ہوگا رات کا. مجھے ان کی کال آئی, قاری صاحب ہماری بچی کو تو وہی مسئلہ بنا. میں نے کہا ویڈیو کال کرو. ویڈیو کال کی, میں نے دم, کہتا ہے اس کا گلا گھٹ رہا ہے, ایسے ہے جیسے اس کا گلا گھونٹ کے مارنے لگے ہیں. میں نے دم کیا, پھر وہی اس کی ٹھیک ٹھاک ہو گئی. یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. گلا گھٹنے سے انسانوں کا مرنا, جانوروں کا مرنا 100% جناتی بیماری ہے, 100%. اللہ اکبر. اب خبط کا معنی پڑھ لیتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا سود کھانے والے قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے قبروں میں ایسے خبتی ہوں گے جیسے شیطان نے اسے مس کر کے خبتی کر دیا. تخبط یتخبط باب تفعل سے, جب یہ باب تفعل سے لفظ آئے اس کا معنی پھر بنے گا بار بار جھوڑنا, الٹ پلٹ کرنا, بے قابو کر دینا, پاگل یا حیران پریشان کی طرح ادھر ادھر پھینکنا. نبی علیہ السلام نے دعا کرتے تھے, آپ بھی یہ دعا یاد کریں. نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی. یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں, اختیار کرتا ہوں, میں کسی عمارت کے نیچے دب کے فوت ہو جاؤں, اس سے مجھے بچانا. دوسرا, اوپر کسی جگہ سے نیچے گر کے فوت ہو جاؤں, اس سے بھی مجھے بچانا. اگرچہ ان پر اللہ کے رسول نے شہادت کی خبر دی ہے, لیکن ان سے پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی نے. فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پانی میں غرق ہو کر مرنے سے, آگ میں جل کر مرنے سے, والحرام بہت زیادہ بڑھاپے کی کمزوری سے, وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا, موت کے وقت شیطان مجھے خبطی نہ کرے, مجھے خبط نہ کرے. خبط میں نے معنی عرض کر دی ہے نا, لغت سے, لسان العرب سے لے لے, القاموس سے لے لے, معنی اس کے میں نے بھی وہاں سے لیے. معروف کتب ہے لغت کی, عرب کی. اللہ اکبر. خبتی آج بھی ایک نہیں کئی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, کئی مثالیں دیتا ہوں, ایک نہیں کئی مثالیں دیتا ہوں. کئی میں مریض دکھاتا ہوں, جب ان پر مسئلہ بنتا ہے ان کو اپنی ہوش نہیں رہتی, طاقت اتنی آ جاتی ہے 2-2 3-3 بندے پکڑتے ہیں, 2-2 3-3 بندے, پھر بھی وہ تگڑا ہوتا ہے. کیوں بلال دیکھ بھائی, مرد تو مرد رہا, اس کی بیوی ہے بیچاری, اتنی طاقت آ جاتی ہے اس میں. الٹ پلٹ, کبھی ادھر گرایا, کبھی ادھر گرایا, کبھی ادھر گرایا, کبھی ادھر گرایا. اور لوگ کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوندا, کچھ نہیں ہوندا, یہ ایویں تمہیں مولوی وہم پان رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا ہے نہ میں وہم پر توہم پرستی کا قائل ہوں اور نہ میں خوش فہمی کا قائل ہوں. لوگوں کو حقیقت بتاؤ. چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ میں نے چند بیماریاں بھی گنائی ہیں, چند
ابھی اگلے جمعے بیان کروں گا، 15 سے 16 بیماریاں ہیں جو 100% جناتی بیماریاں ہیں۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے معذرت، یہ بات بڑی قابل غور۔ آپ پتہ کیا آپ کو کہیں گے، اور نہیں یہ سب وہم ہوتا ہے، اندر کا جو شیطان ہوتا ہے نا اندر کا، بس یہ خیالات ڈالتا ہے۔ او بھائی کلہ اندر کا نہیں، باہر کے بھی آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، ڈیوٹیاں، تیری یہ ڈیوٹی، تیری یہ ڈیوٹی، تیری یہ ڈیوٹی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا شیطان کی ذمہ داریاں، شاید آپ کو یاد ہو۔ ہر شیطان ہر کام نہیں کر سکتا، گلا گھونٹنے والا دوسرا بندہ گلا نہیں گھونٹ سکے گا، دوسرا شیطان وہی کرے گا جس کو انہیں ٹریننگ دی ہے۔ ہر کام کی الگ الگ ٹریننگ ہوتی ہے، میں نے اس کے بعد دلائل بھی بڑے پیش کیے تھے، شاید کسی کو یاد ہو، وہ ابھی زیادہ نہیں 2-3 مہینے ہوئے ہیں۔ اب ڈیوٹیاں لگا کے جاؤ کام کرو، جب واپس آئے تو نے کیا کیا؟ چوری کروائی، تو نے کیا کیا؟ شراب پلوائی۔ کوئی ایڈا کام نہیں کیتا، تو کی کیتا ہے؟ ایک آیا میں نے بھی یہ کام کیا، کیا کیا؟ میاں اچھے بس رہے تھے، میں نے دونوں کے لڑائی ڈلوا دی، طلاق ہو گئی ہے۔ اب حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ شیطان کہتا قریب آ، قریب آ، قریب کر کے اس اپنے سینے سے لگاتا ہے، سب سے اچھا کام تو نے کیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ اندر کا شیطان ہے؟ ایک شیطان تو ہر بندے کے ساتھ مستقل ہے نا۔ اب میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا کے طلاق دوائی، وہ اندر والے نے دوائی یا باہر سے آیا تھا؟ یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں وہ اندر والا کرتا ہے، یہ چیمے نے صرف اپنا کاروبار چمکانا ہے، تاں تو کہندا ہے میرا کاروبار ٹھپیا رہن دیو، تہاڈی مہربانی اپنا سنبھلو۔ حدیث کے لفظ ہیں وہ بھیجتا ہے، وہ تو اندر ہے، اس کو اس نے بھیجا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے اس کی مستقل ڈیوٹی ہے۔ یہ باہر سے آیا ہے، باہر سے خیالات ڈالتا ہے۔ ابھی جمعہ کے بعد مریض آ جائیں گے، کسی نے تسلی کرنی ہو کر لیں۔ مجھے کہنے لگا یار میری بیوی ماموں کی بیٹی ہے، اچھے گھر سے صلح سے جاتی ہے، ادھر جا کر لڑائی ڈال دیتی ہے، میں نے نہیں آنا۔ میں نے کہا اچھا لاؤ۔ ابھی میں نے 3-4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، حاضر ہو گیا۔ کیوں لڑائی پوانا ہے؟ ہوں دسو جڑا شیطان شیطان تے حاضر ہوندا ہی نہیں۔ لڑائیاں سب سے اہم ترین ان کا کام یہ ہوتا ہے لڑائی ڈلوانا۔ اور باقی کچھ بیماریاں میں نے کہا 100% جناتی ہیں، جن کا کچھ کا میں نے تذکرہ کیا، کچھ کا کروں گا۔ باقی رہا ایکسیڈنٹ، ابھی سن لو 80 سے 90% ایکسیڈنٹ جادو سے ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں پھر وہ زخم درست نہیں ہونے دیتے۔ آ بیٹھے جب بزرگ لقمان صاحب 5 سال ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے، لتاں ٹوٹیاں، راڑ بھی پوائے نے، چوک منڈا کوٹ ادو تو تشریف لینے علاج واسطے، میرا خیال ہے غالباً دوسرا تیسرا دن ہے۔ وہ زخم درست نہیں ہونے ہلا دیتے ہیں پھر بار بار۔ یہ اتنے خبیث ہوتے ہیں، ہم خوش فہمیوں میں رہتے ہیں۔ نہ یقین ہو مجھے چلو لے چلو اسپتال جہاں ایکسیڈنٹ والے ہوں گے، میں 2-4 دفعہ پڑھائی کروں گا، حاضر ہو کے وہ بتائیں گے ہم نے کیا اس کا ایکسیڈنٹ، اور بتائیں طریقہ بھی بتائیں گے۔ میں یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ بولے بالے ہیں، ان بھی جناتی بیماریوں کو نیچرل بیماریاں سمجھ کے آپ علاج کرواتے رہتے ہیں، کرواتے ایک وقت آتا ہے دوائی اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ کا یہ سوال بنے گا اگر یہ جادو جنات کی بیماری ہے تو دوائی سے ٹھیک کیوں ہو جاتا مریض؟ اس کا بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جواب عرض کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب یہ جواب ہے، اس کا بھی جواب عرض کروں گا، پورے دلائل کے ساتھ عرض کروں گا، دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ میرا مشورہ، کوئی بھی بیماری آئے سب سے پہلے اپنے علاقے میں کوئی بندہ دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے، اس کو پہلے روحانی چیک کرائیں، پھر ہسپتالوں کی طرف جائیں۔ یقین جانیے آپ کو ابھی تک خبر ہی نہیں کہ جادو جنات سے کتنی بیماریاں آ رہی ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں سب شیاطین کے فتنوں، ان کے پروگراموں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، صبح و شام کے اذکار کیا کرو، گھر سے نکلو دعا پڑھ کے نکلو، داخل ہونا ہے نئی لمبی دعا آتی، بسم اللہ تو آتی ہے نا، صرف بسم اللہ کہہ لو، گھر میں داخل ہو نہیں پڑھو گے شیطان تمہارے ساتھ اندر آئے گا، خرابیاں پیدا کرے گا۔ کھانا کھانا ہے بسم اللہ سے تاکہ شیطان کو حصہ نہ ملے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ، بیٹا پہلے پڑھو بسم اللہ۔ واش روم جانا ہے دعا پڑھو، بچے کو نہیں آتی خود پڑھ کے اس کو واش روم بھیجو۔ اللہ کے بندو خود کو سنبھالو، شیطان اس وقت بڑی بربادی پہ اتر چکا ہے، فل دشمنی لے رہا ہے آپ سے۔ آپ بیماریاں سم کے علاج کراتے کراتے دوائیوں سے، آپ تو معلوم ہے انگریزی دوائیاں یہ اس کے اتنے فائدے نہیں ہوتے جتنے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں انگریزی کی بجائے دیسی جو ہماری طب ہے باب آدم سے چلی آ رہی ہے اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، یا ایلوپیتھی سے پیچھے ہٹیں۔ اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کی 95 سال ابھی عمر ہوئی ہے اس کی ایلوپیتھی کی، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مرلی معمولی نہیں گل ہوئے آپ پپو دے ابا فلانے لہجہ نو ٹیکا لوا لیا۔ ہماری بوڑھی مائیں ہوتی تھی گھر کے ٹوٹکے، یار آج بھی ٹوٹکے موجود ہیں۔ ہر پھل میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، ہر چیز میں اللہ نے، اور تمہارے کچن میں پوری حکمت پڑی ہوئی ہے، تمہارے ہر گھر کے کچن میں پڑی ہوئی ہے طب۔ وہ طبیب ہی نہیں جو کچن سے علاج نہ کرے۔ اللہ کے بندو ادھر توجہ دو، چھوڑ دو ایلوپیتھی دوائیاں، جہاں مجبوری ہو وہاں لے لو، مجبوری نہ بنے اسلامی طب کی طرف آؤ، پھر اذکار کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شیطان کے ہر حملے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب